حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی نا وہ منافق ہے. جس میں بھی یہ تین باتیں پائی جائیں گی نا وہ منافق ہے. پہلی کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. جو بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وہاں تھوڑی بہت اس سے بات کر لی اس سے بات کر لی، اب بات کی تو کیا ہے؟ جھوٹ بول دے. کیا کیا؟ دن کے اندر جس سے بھی بات کرتا ہے تو کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے. یعنی اس کی عادت ہے جب تک جھوٹ نہ بولے تب تک اس کو سکون ہی نہیں آتا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی نا وہ منافق ہے. پہلا اس میں کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور دوسری، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت رکھی جائے نا تو امانت میں خیانت کر دے. بندے نے کسی اس کے پاس امانت رکھی ہے کہ یہ میری امانت ہے فلاں کو دے دینا یا میں آپ سے لے لوں گا، تو کیا ہے؟ اس میں سے خیانت کر لینا، نکال لینا. جیسے عام طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، آج دکانداری کرتے ہیں، وہ سیٹ اگر کہیں چلا جائے تو جو مزدور ہوتے ہیں وہ انہی پہ جو گلے میں پیسے پڑے ہوتے ہیں وہی نکال کر کہتے ہیں سیٹ یہ دھندا کیا میں نے. سیٹ کہتا ہے شاباش تم تو بڑے کاروباری ہو، تم تو بڑے اچھے گاہک یعنی گاہک کو پکڑنے والے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت میں خیانت کر دی. تو یہ اس طرح ہر کام میں ہر لیول پر دیکھیں، وہاں پر جو امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کر جاتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ باتیں ہوں گی وہ بھی کیا ہے؟ منافق ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے. وعدہ کرے نا تو وعدہ خلافی کر دے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرض ہے نا تو کہ وعدہ ہے میرا فلاں کے دن آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گا. آپ فلاں دن آیا نہ وہ بندہ ہے نہ وہ بات ہے نہ کوئی ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو بھی کام آ جائے نا وعدہ کر لیا بھائی یہ کام میں فلاں دن میں آپ کا کر لوں گا، آپ نو ٹینشن بالکل فری ہو جاؤ، میری طرف سے آپ کو تسلی ہے کہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. اب وہ بندہ سامنے والا بغیر ٹینشن بیٹھ گیا، لیکن کیا ہے؟ اس وعدے کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بھی یہ تین باتیں ہوں گی نا وہ منافق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر لے. جس میں بھی یہ تین باتیں پائی جائیں گی نا تو کیا ہے؟ منافق ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے نا مجھے کسی نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے معاشرے کے اندر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. جیسے جمعہ مبارک میں امام صاحب یا مولوی صاحب یا علامہ صاحب نے کہیں پر بھی یہ سنائی، ہماری عوام نے سن لیا، تو جس میں بھی کوئی ایک باتیں پائی جائے نا جھوٹ بھائی آپ منافق ہو، وعدہ خلافی کر لی آپ منافق ہو، امانت میں خیانت کر لی آپ منافق ہو. اب سامنے والے نے منافق بول دیا تو کیا ہے؟ اس سے ایک دوسرے کے اندر رنجش پیدا ہو گئی، کہیں پر تو لڑ گئے، مارم پیٹی والی بات بھی آ گئی، کہیں پر بڑی رنج سے ہوگی. تو علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کو فلاں بندے کو یہ کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ منافق ہو. یہ اس بندے میں اگر باتیں پائی جا رہی ہے نا تو حضور علیہ السلام کی شریعت ہے وہ خود اپنے اندر جانچے کہ میرے اندر یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی ہے. تو وہ خود اپنے آپ سوچے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ منافق ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا تو اس سے دوریاں ہوں گی، لڑائیاں پیدا ہوگی، اور لوگ لڑیں گے، دین اسلام سے ہٹ جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے. اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا. تو اس سے آپ کو کہنے کی حاجت نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی آپ منافق کو آپ کے اندر یہ پہنائی جا رہی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر نفاق کی علامت ہے، نفاق یعنی دل میں چوری کی علامت ہے، آپ اس سے بچیں. یہ نہیں کہہ سکتے. دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، جب بندہ سنتا ہے ان کے پر عمل کرتا ہے نا تو اس کا جو رونگ سائڈ جا رہا ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہو جاتا ہے.